الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 144 سے 148 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے ما بمانے نفی، وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر صرف ایک رسول ہے، یعنی خدا نہیں ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی، بلکہ رسول ہے اور اسے موت آئے گی. قد خلت یقیناً گزر چکے ہیں من قبلہ الرسل اس سے پہلے بہت سے رسول، اور ان پر بھی موت آ چکی ہے. افئن ماتا تو اگر آیا جب وہ مر جائے، او قتلا یا شہید کیا جائے، انقلبتم تو کیا تم پھرو گے، الٹا پھرو گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر. اعقاب جمع ہے عاقب کی، ایڑیوں کو کہتے ہیں. مطلب ایڑیوں پر پھرنا محاورہ ہے، کیا تم اسلام چھوڑو گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو کوئی پھرے گا اپنی ایڑیوں پر، اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی جو اسلام کو چھوڑے گا مرتد ہو جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ تو ہرگز وہ ضرر نہیں دے سکتا اللہ کو شیئن کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عن قریب اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کو. وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے یہ طاقت ان تموتا کہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا اسی مقررہ وقت پر جو لکھا ہوا ہے، کتابا لکھا ہوا، مؤجلا مقرر وقت پر. موت کے لیے جو وقت مقرر ہے انسان کو موت اسی وقت پر آئے گی، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو یا گھر کا بستر ہو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا اور جو کوئی ارادہ کرے گا دنیا کی ثواب کا، دنیا کے بدلے کا، مثلا مال غنیمت کا، نؤتہ منہا تو ہم اسے اس سے کچھ دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ اور جو کوئی ارادہ کرے گا ثواب الآخرت آخرت کے ثواب کا، نؤتہ منہا تو ہم اسے دے دیں گے اس سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور عن قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، یعنی بہت زیادہ لامحدود بدلہ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ اور بہت سے ایسے نبی تھے، قاتلا کہ لڑائی کی، جہاد کیا، معہو اس کے ساتھ مل کر کافروں سے، ربیون بہت سے اللہ والوں نے، بہت سے فرمان بردار لوگوں نے، کثیر بہت زیادہ، یعنی پہلے بہت نبی گزرے، ان کے بہت سارے ساتھی تھے جو اس کی معیت میں کافروں کے ساتھ لڑے تھے. فما وہنوا پس نہ تو انہوں نے سستی کی، لما اصابہم ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد میں. وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا اور نہ وہ دب گئے، اور نہ وہ جھکے دشمن کے سامنے. واللہ یحب الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وما کان قولہم اور نہیں تھی ان کی بات، یعنی پہلی امتوں کے جو مجاہد تھے وہ ان کے اقوال اور ان کی دعائیں یہ تھی، نہیں تھا ان کا قول، الا ان قالوا مگر صرف یہ کہ وہ کہنے لگے، ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، ذنوب جمع ہے ذنب کی، ہمارے گناہ بخش دے، وَإِسْرَافَنَا اور ہماری زیادتی بخش دے، فی امرنا ہمارے کاموں میں،
یعنی اگر ہم کبھی حد سے تجاوز کرے، افراد کا شکار ہو تو بخش دینا۔ وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے اقدامنا ہمارے پاؤں، اقدام جمع ہے قدم کی، ہمارے قدم مضبوط رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا جہاد پر، ہمارے دلوں کو مضبوط رکھنا، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ، پس اللہ نے دے دیا ان کو، ثواب الدنیا، دنیا میں بھی ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی بہترین ثواب، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، نیکوکاروں سے۔ محترم سامعین، عنایتوں کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس خبر سے ایک عجیب کیفیت صحابہ کرام پر طاری ہو گئی۔ کچھ صحابہ ہمت ہار بیٹھے، اور کچھ نے کافروں کے ساتھ صلح کی سوچ شروع کر دی، اور کچھ ایسے بھی تھے جو جن کو اللہ تعالی نے ثابت قدم رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی اس کی خاطر لڑ کر شہید ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی جو افواہ پھیلی تھی، اس سے وقتی طور پر صحابہ کرام انتہائی متاثر ہوئے اور انتہائی افسردہ ہوئے۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور صحابہ کرام کو تنبیہ کی اور ان کو نصیحت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان میں بہت سارے رسولوں کو شہید کیا گیا اور کچھ اپنے طبعی موت پر مرے ہیں، لہذا پیغمبر کی وفات پر اپنے دین سے پھر جانا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کو تنبیہ کی کہ آیا اگر یہ پیغمبر مر جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ تو اگر کوئی دین چھوڑے گا تو وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے گا۔ آگے موت کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں بھی صحابہ کرام کے دلوں میں جہاد کی ترغیب اور ان کے دلوں کو جہاد کے متعلق ان کے دلوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوئے تھے ان کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ موت جس نفس کی بھی آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، اور اس وقت پر آئے گی جو اللہ نے لکھی ہے اور اللہ نے مقرر کی ہے لوح محفوظ میں۔ یہ خیال کرنا کہ جہاد میں جا کر مروں گا اور گھر میں موت نہیں آئے گی، تو یہ ایسا خیال ہے جس پر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا روزمرہ مشاہدہ اس کا ثبوت ہے کہ جس کے لیے جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ اسی وقت پر مرتا ہے، چاہے گھر میں ہو یا ہسپتال میں ہو یا راستے پر ہو یا دریا میں ہو یا جنگل میں ہو یا آگ میں ہو۔ تو جب موت لکھی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے، کہ مسلمان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ آگے مسلمانوں کو مزید جہاد کی ترغیب دینے کے لیے پہلے انبیاء کرام اور ان کے جاننثار ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پہلے قوموں کے واقعات اور ان کی تاریخ پڑھو، کہ بہت سارے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ جہاد کیا تو نہ تو وہ کمزور ہوئے، نہ وہ دبے، نہ انہوں نے سستی کی، بلکہ ہر موقع پر اللہ سے استقامت کی دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ تو اس میں ان صحابہ کو ایک قسم کی تنبیہ کی جو غزوہ احد کے موقع پر اس طرح کی سوچیں کر رہے تھے کہ اب ہمیں ان کافروں سے صلح کر لینی چاہیے، یا کچھ نے ان کو یہ تجویز دی کہ جب نبی شہید ہو چکا ہے تو اب اس نئے دین کو چھوڑ کر پرانے دین میں واپس چلے آؤ، اور کچھ نے اس طرح مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کیے کہ اگر تمہارا دین سچا تھا تو تمہیں اتنا نقصان اور یہ شکست کیوں پہنچی۔ تو ان سارے وساوس کا اور ان ساری دل شکستہ باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دے دیا اور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح ہوا، تم سے پہلے کی تاریخ میں بھی اس طرح بہت سے واقعات گزرے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پیغمبر ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، اسے موت آتی ہے اور وہ شہید بھی ہو سکتا ہے، اور ہر انسان کے موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے جس سے نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ لہذا بطور ایک مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت ہماری موت آئے گی۔ اس وجہ سے جہاد سے ڈرنا اور جہاد نہ کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کو روشن کرے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمارے دلوں میں جہاد کا شوق پیدا کرے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔